ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جب میں پاکستان سے نیو آئی تھی آسٹریلیا تو بہت سارے ایسے خواب آنکھوں میں سجا کے لائی تھی۔ کیا تھے وہ خواب کہ بہت گھوموں گی، بہت انجوائے کروں گی اپنی زندگی کو، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر اور بڑھ کر دیا۔ سوچتی ہوں ابو زندہ ہوتے تو میرے لیے بہت خوش ہوتے، کیونکہ ابو میرے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے۔ ابو اپنے ایموشنز ہر کسی کے سامنے نہیں شیئر کرتے تھے، لیکن ابو میرے سامنے اپنے بہت سارے ایموشنز شیئر کیا کرتے تھے۔ جبکہ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں، لیکن پھر بھی ابو مجھ سے بہت ساری ایسی باتیں شیئر کرتے تھے جو میرے سارے بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کرتے تھے۔ میں جو کچھ بھی ہوں وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے ہوں۔ سچ میں ماں باپ بہت انمول خزانہ ہوتے ہیں، بہت بڑا انمول خزانہ ہوتے ہیں، ان کا آپ کو زندگی میں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پتہ ہے کیا، ان سب باتوں کا آپ کو جب اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود پیرنٹ بنتے ہیں، جب آپ خود ماں باپ بن جاتے ہیں۔ بہت ساری دفعہ آپ نوٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ زندگی میں اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اتنا اچھا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ۔ ان میں سے بہت کچھ آپ کی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برتھ ڈے پہ میرے ہسبینڈ نے میرے لیے یہ بک کروایا تھا، پنٹنگ کہتے ہیں اس کو، آن دا لیک۔ یہ لیک ہے، ایک جھیل ہے جس پر یہ پنٹنگ ہوتی ہے میلبرن بوٹینیکل گارڈنز میں۔ اور دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا من کے سچے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی عنایہ ضد کری تھی کہ مجھے نا یہ امبریلا پکڑنی ہے، تو پھر بس میں نے دے دی ان کو، جبکہ اس نے منع کیا تھا پنٹنگ والے نے کہ بچہ کھڑا نہ ہو یا امبریلا نہ لے، کیونکہ بہت ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ کو پتہ ہے یہاں یہ بندہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ کام کر چکا ہے اور اس کو پاکستانی بہت پسند ہے۔ ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ اس کی آواز ریکارڈ نہیں ہو سکی، لیکن آج ایک بہت ہی خوبصورت دن پر ہم لوگ پنٹنگ کرنے گئے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، آپ کو اس درخت سے پتہ چل جائے گا، لیکن موسم بہت اچھا تھا۔ جبکہ گرمیاں ہیں آسٹریلیا میں، لیکن موسم مطلب ٹھنڈا سا رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے اکثر دنوں میں۔ دیکھیے اس بندے نے یہاں پر پوری بوٹ موڑ لی تھی دوسری طرف، تو ہم سب بڑا حیران اور خوش ہو رہے تھے کہ واو، اس نے کس طرح سے پوری بوٹ کو اتنی جلدی اس طرح موڑ لیا۔ آدھے گھنٹے کی یہ رائڈ تھی، لیکن بہت ہی خوبصورت لیک تھی یہ۔ سامنے سے جو نظر آ رہا تھا پبلک کو، اندر جا کے جتنا ڈیپ جاتے رہے اور خوبصورت ہوتی جاتی ہے یہ لیک۔ اگر آپ میلبرن میں رہتے ہیں، بوٹنگ کر چکے ہوں گے بہت سارے لوگ، کیونکہ بہت زیادہ لوگ بوٹنگ کرتے ہیں یہاں پر۔ لیکن ٹرسٹ می گائز، پنٹنگ کر کے دیکھیے گا، بہت کامنگ اور سودنگ اور پیسفل انوائرمنٹ تھا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے آئے، ہم نے آئس کریم کھائی، بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، اور ہماری بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں آفیسز کی۔ ہر آفس کی چھٹی نہیں ہے، لیکن میری اور میرے ہسبینڈ کی چھٹیاں چل رہی ہیں آج کل۔ اچھا، کافی لوگوں کا ایسا ماننا ہوتا ہے، میں نے رجحان دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ یقین کیجیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنا ہم لوگ گھومتے ہیں بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہم انجوائے کرتے ہیں، اسپیشلی میں اور میرے ہسبینڈ۔ مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا مینیج رکھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایون دین ہمیں جو اکیلے کرنے میں مزہ نہیں آتا نا، وہ بچوں کے ساتھ ڈبل مزہ آتا ہے۔ اور یقین کیجئے جب آپ کے چھوٹے بچے ہوں نا تو ان کے ساتھ خوب ساری تصویریں کھینچیے گا، خوب ساری ویڈیوز بنائیے گا، کیونکہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے نا تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، کیونکہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں اچھی جگہ تو بچوں کے ساتھ خوب ساری ویڈیوز اور تصویریں بنواتے ہیں، اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، اب جیسے ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم یہاں بھی گئے ہوئے ہیں، ہم یہاں بھی گھومے ہوئے ہیں ماما۔ یار ایک بات سچ بتاؤں، مجھے آسٹریلیا کی سب سے خوبصورت بات جو لگتی ہے نا کہ یہاں پر ہریالی بہت زیادہ ہے۔ موسم کے اعتبار سے بھی آسٹریلیا دوسرے کنٹریز سے بہت زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں بہت عرصے یو کے میں رہی، وہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ پھر کینیڈا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں 6 مہینے ٹھنڈ پڑتی ہے۔ وہاں پر یہ خواتین بیٹھی تصویریں کھنچوا رہی تھی تو ان کی میں نے ویڈیو لے لی، ان سے پوچھ کر بنائی تھی، اور باقی ہم لوگ سن سوک کر رہے تھے۔ اور میں ایک انسٹاگرام ریل بنا رہی تھی جس میں اپنے ہسبینڈ کو بہت مشکل سے کنونس کیا اس بات کے لیے کہ ہم اس طرح سے لیٹ کر جو ہے گراس پہ ویڈیو بنائیں گے۔ سیٹرڈے سنڈے کو جو ہے وہ ضرور پارک جایا کریں بچوں کو لے کر، کوشش کریں کہ آؤٹنگ ضرور کریں اگر پاسبل ہو، کیونکہ جو گرینری ہوتی ہے نا آپ کے اوپر بہت سودنگ افیکٹ ڈالتی ہے۔ اس کے بعد ہم جا رہے تھے ایک جگہ کھانا کھانے، اور میرا تھا انسٹاگرام کولیبوریشن، میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ یہ ہے ایک مندی پلیس جو کہ میلبرن میں ہے، اور اس کی ریل میں جلد ہی شیئر کروں گی، لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ ان کا کھانا یار بہت ہی اچھا تھا۔ مکس مندی پلیٹر دیا تھا ان لوگوں نے مجھے، میڈیم پلیٹر تھا یہ، اس کے اندر آئی تھیں 2 چکن کے پیسز آئے تھے، اور ایک جو ہے وہ
اس کو کیا کہتے ہیں، آئی تھنک اس کو لیم شینک کہتے ہیں، یس لیم شینک آیا تھا. اور میں ایکچولی الحمدللہ بہت لکی فیل کرتی ہوں کیونکہ میں بہت سارے ریسٹورنٹس اور کیفیز میں اور ٹرکس میں اندر جا کر جو ہے ویڈیو بنا سکتی ہوں ان کے کچن کی، کیونکہ میں فوڈ بلاگنگ کرتی ہوں تو وہ لوگ مجھے خود انوائٹ کرتے ہیں اپنے کچن میں ویڈیو بنانے کے لیے. یہاں پر بن رہی تھی حیدرآبادی بریانی اور ان کا کچن بھی اتنا بڑا تھا، ریسٹورنٹ اتنا بڑا تھا. ان کا نام ہے سفرہ مندی اینڈ بینکویٹ. ایکچولی یہاں پر فنکشنز بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے شادیوں کے، برتھ ڈے پارٹیز کے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے فنکشن ہال بھی بنایا ہوا ہے بڑا خوبصورت، جو ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہی ہوں. تو میں وہاں انوائٹڈ تھی اور آج ہم باہر نکلے ہوئے تھے، چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں وہاں پہنچ گئی. ان سے میں نے کہا کہ میں آج ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اینڈ دے ور ہیپی فار دیٹ بیکاز وہ بہت عرصے سے مجھے بلائے ہوئے تھے. انہوں نے تقریباً 3 مہینے سے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، کوئی نہ کوئی اور کولیبوریشن ہو جاتی تھی تو جانا نہیں ہوتا تھا. ماشاءاللہ آپ ان کا مندی پلیٹر چیک کریں، یہ میڈیم سائز ہے، یعنی میڈیم سائز پلیٹر ہے. اس کی قیمت تھی $65. اچھا، اکثر مجھ سے سوالات آتے ہیں کہ آپ بہت ساری جگہ فوڈ ٹرائی کرنے جاتی ہیں تو کیا آپ کے لیے فری ہوتا ہے یا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ زیادہ تر مجھے انوائٹ کرتے ہیں اور وہ پیڈ پروموشنز کے لیے انوائٹ کرتے ہیں. پروموشن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ریسٹورنٹ، کیفے یا ٹرکس کی. پھر دوسرے سوالات آتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے بلاگر بن سکتے ہیں، ہم لوگ کیسے جو ہے وہ اس طرح سے جا سکتے ہیں، کولیبوریشنز کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی. میں تقریباً 2018 سے یہ کام کر رہی ہوں، میں نئی ہوں اس انڈسٹری میں، اور مجھے لوگ فوڈ بلاگنگ کی وجہ سے بہت سالوں سے جانتے ہیں. یہ آج کا کام نہیں ہے میرا، اسی لیے مجھے ریسٹورنٹس اپنی پروموشنز کے لیے بلاتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ پبلک فالو کرتی ہے. اور میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ پبلک آج سے فالو نہیں کری ہے، 2018 سے میں یہ کام کر رہی ہوں. ہم نے وہاں پر 2-3 اور ان کی اسپیشل ڈشز ٹرائی کی جو وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ٹرائی کریں. ہم نے مندی ٹرائی کیا ان کا، ہم نے ایک باربیکیو پلیٹر ٹرائی کیا، ان کی بریانی تھی مٹن بریانی حیدرآبادی اسٹائل، وہ ٹرائی کی. اس کے بعد ہم نے ان کا حلیم بھی ٹرائی کیا، لیکن ہمیں سب سے زیادہ اچھی ان کی مندی لگی ہے. اور یہ جو حلیم تھا نا، یہ انڈین اسٹائل حلیم تھا، ٹو بی آنسٹ پاکستانی اسٹائل سے کافی مختلف تھا، لیکن مزیدار تھا نو ڈاؤٹ. تھوڑا سا مرچوں والا تھا، میں نے اس کے اوپر بہت سارا لیمو چھڑک کے کھایا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی لو لیمن. اور میں بہت سارے ریسٹورنٹس میں جاتی ہوں ریویو کرنے. اس ریسٹورنٹ کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے کوئی بھی بوائکاٹڈ چیز نہیں رکھی ہوئی. اگر کوئی ڈرنک بھی تھا تو وہ بھی انہوں نے نہیں رکھا ہوا، جیسے کوکا کولا یا پیپسی یا اسپرائٹ نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ نان بوائکاٹڈ ڈرنکس تھے ان کے پاس. جناب یہ ہے ریسٹورنٹ میلبرن میں، اگر آپ جانا چاہیں